اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے جنگجو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے ہیں اور یہ واقعہ شام کا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت تیزی سے اسرائیل شام کے حلب، الیپو اور دیگر علاقوں پر حملے کر رہا ہے۔ اسی حملے کی بدولت آج اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر بینی گینٹس نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ بہت سارے حزب اللہ کے جنگجو، بہت سارے حماس کے جنگجو، IRGC کے لوگ، ایران کے حمایت یافتہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ تیزی سے علاقے خالی کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو اسرائیل نے بہت زیادہ بمباری کی ہے حال فی الحال کے اندر اور ان کی سپلائی لائن کے اوپر بیسیکلی اٹیکس کیے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو رشیا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایران کو شام کی سرزمین استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ وقتاً فوقتاً ہم نے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ بھی کیا ہے۔ شامی صدر بشار الاسد نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جو ہے چیزیں وہ ایران کے مخالف سمت کے اندر جا رہی ہیں، لہٰذا ایران کے جنگجوؤں کو چاہیے کہ وہ یہ علاقے چھوڑ کر واپس چلے جائیں اور شام کی سرزمین استعمال نہ کریں اسرائیل کے خلاف۔ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ایرانین بیکڈ فورسز withdrawing from Syria due to IDF strikes۔ اسرائیل نے تو اپنا موقف سامنے رکھا ہے کہ ہم نے سٹرائکس زیادہ کی ہیں حلب شہر کے اوپر، الیپو کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر، اس کے علاوہ دمشق کے اوپر، حما کے اوپر اور لتاکیہ کے اوپر بہت زیادہ سٹرائکس بڑھائی ہیں۔ تو اسرائیل نے ڈائریکٹ یہ کہا ہے کہ ہماری ایئر سٹرائکس کی ہی وجہ سے حزب اللہ، ایران یا پھر جو دیگر ملیشیاز ہیں وہ علاقے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو ایران کی جانب سے کسی قسم کا کوئی سچ وہ بیان نہیں آیا کہ ہم علاقے چھوڑ رہے ہیں، لیکن خبریں ضرور گردش کر رہی ہیں کیونکہ بشار الاسد جو کہ شامی صدر ہیں انہوں نے ایران کے آیت اللہ خمینی سے بات چیت کرتے ہوئے ریکویسٹ کی تھی کہ ایران کو چاہیے کہ وہ اپنے جنگجوؤں کو یہاں پر پناہ مت دے، یعنی شام کے اندر وہ پناہ مت دیں۔ بیسیکلی بشار الاسد اپنی جگہ ٹھیک ہے، اسرائیل لگاتار شام کے لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے، ایئرپورٹ کو نشانہ بنا رہا ہے اور محض جھوٹ کی وجہ سے نشانہ بنا رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر ایران بہت سارے اسلحے کی سمگلنگ کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر ہم ٹرکی کی بات کریں تو ٹرکی بھی یہی کام کرتا ہے، وہ PKK یا کرد لوگوں کے خلاف جو ہے اٹیکس کرتے ہیں ٹرکی والے، اور یہ جنگ اسی طرح جاری ہے۔ رشیا بھی بسا اوقات امریکہ کے حمایت یافتہ جنگجو جسے آپ داعش کہتے ہیں ان کو نشانہ بناتا رہتا ہے۔ تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج یہ ریٹریٹ آیا ہے، یہ آج وڈرائنگ سامنے آئی ہے، لیکن ابھی بھی چیزیں مکمل طور پر کھل کر آنا ابھی باقی ہیں۔